السلام علیکم۔ عید الفطر در حقیقت مسلمانوں کو اللہ کی طرف سے ایک ایسا موقع ہے کہ جس میں ہم رمضان مبارک کے روزے مکمل کرنے پر خوشی مناتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اس اطمینان کا اظہار کرتے ہیں کہ اللہ نے ہم کو یہ توفیق دی کہ اس عظیم مہینے کی برکتوں کو ہم نے حاصل کیا۔ اس میں ہم نے اللہ کی خاطر روزے رکھے اور اس نے ہمیں توفیق دی کہ ہم نے رات کو اس کی عبادت بھی کی۔ یہ خوشی کا اظہار ہے، اطمینان اور مسرت کا اظہار کا موقع ہے۔ اس موقع پر 3 ایسی ہدایات ہیں کہ جو ہمیں اللہ کے دین سے ملتی ہیں، جن پر ہم عمل کرتے ہیں۔ ان میں ایک یہ ہے کہ ہم زکوٰۃ الفطر یعنی فطرانہ دیتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ ہم عید الفطر کی نماز پڑھتے ہیں، اور تیسرا ہم تکبیرات پڑھتے ہیں۔ جہاں تک زکوٰۃ الفطر کا تعلق ہے، یہ در حقیقت ہر اس مسلمان کی طرف سے کہ جس کے پاس اللہ نے وسائل رکھے ہیں، جو افورڈ کر سکتا ہے، اپنے اور اپنے تمام گھر والوں کی طرف سے کسی دوسرے ایسے خاندان کے لوگوں کو کہ جو وسائل نہیں رکھتے، افورڈ نہیں کر سکتے، عید کے دن کہ 2 اچھے کھانے کھلانا ہے۔ یہ در حقیقت دوسروں کو عید کی خوشیوں میں شامل کرنا ہے۔ نماز عید الفطر کی ہمارے لیے وہ موقع ہے کہ جس میں ہم اللہ کے آگے جھکتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اس اطمینان کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم نے رمضان مبارک کو اللہ کی مہربانی سے ہمارے لیے جتنا ممکن ہوا اس کو اس کے ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی کوشش کی۔ اور تکبیرات میں ہم عید کی نماز تک صبح سے لے کے یہ پڑھتے ہیں: اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اس کے سوا کوئی الہ معبود نہیں۔ یہ بات ہم بار بار دہراتے ہیں۔ یہ در حقیقت قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جو بات بیان فرمائی ہے کہ اس نے ہم کو روزے رکھنے کا حکم اس لیے بھی دیا کہ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، کہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اس پر کہ اس نے جو تم کو ہدایت دی۔ تو ہم نے روزے رکھ کے بھوکا پیاسا رہ کے بھی اللہ کی بڑائی بیان کی، اور اب ہم زبان کے ساتھ بھی عید کے دن اس کی بڑائی بیان کریں گے، اور ہر عید میں کرتے ہیں۔ اور اس میں ظاہر ہے کہ اپنے اس عزم کا اظہار بھی کرتے ہیں کہ جس ہدایت کے ملنے پر ہم اے اللہ تیری بڑائی بیان کر رہے ہیں، ہم اس ہدایت کو سمجھیں گے بھی، ہم اس سے فائدہ بھی اٹھائیں گے۔ یہ تمام عید کے دن کی اللہ کی طرف سے ہدایات در حقیقت ہم پر جو اصول واضح کرتی ہیں وہ یہ ہے کہ اگر تم کو واقعی خوش ہونا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ تم اپنے رب کا شکر ادا کرو۔ اس کے بغیر تمہیں حقیقی خوشی نہیں مل سکتی۔ تمہیں اگر واقعی خوش ہونا ہے تو پھر تم ان لوگوں کے ساتھ کہ جو ضرورت مند ہیں اس نے سلوک کرو اور ان کی ضرورتیں پوری کرو۔ بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ دوسرے لوگ تنگی میں ہوں اور تم خوشی مناؤ؟ اور یہ بھی پیغام ہے کہ اگر تم خوش ہونا چاہتے ہو تو پھر اللہ کی ہدایت پر اللہ کی بڑائی بیان کرو اور اس کی ہدایت سے رہنمائی حاصل کرو۔ اس کے بعد رشتہ داروں سے ملو، دوستوں سے ملو، خوشی مناؤ۔ یہ سب کچھ تمہارے اندر ایک حقیقی خوشی پیدا کرے گی، تمہارے اندر ایک ایسی مسرت ہوگی کہ جس میں تمہیں اطمینان ہوگا، تمہارے اندر
ضمیر کی کوئی ملامت نہیں ہوگی۔